ہدایت کے نور کی طلب ہے، دعا ہے مجھے آپ کو اللہ سب کو ایمان کامل ہدایت کا نور نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اپنے اور اپنے حبیب کی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں آج اس پیج پر ایک مختصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کا بہت ہاٹ ایشو ہے، وہ ہے برداشت کا نہ ہونا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور دوسروں کی زندگی میں داخل ہونا برے طریقے سے۔ ان دو چیزوں نے ہمارے معاشرے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ خاوند اور بیوی میں فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، طلاقوں کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی لڑکی طلاق مانگ رہی ہے، کبھی لڑکا طلاق دے رہا ہے، کبھی لڑکے کے والدین ناراض ہو رہے ہیں، کبھی بچی کے والدین ناراض ہو رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے دور ہو رہی ہے، ماں باپ اولاد سے دور ہو رہے ہیں، بھائی بھائی میں الفت و محبت نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی میں نہیں ہے، ذرا سی گاڑی لگ جائے تو سڑک پہ اتر کر ایک دوسرے کو گالیاں اور پٹائی، ایسا عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے۔ میرے پورے معاشرے کا یہ بڑا دکھتا ہوا مسئلہ ہے کہ ہمارے عوام میں لوگ خواص میں برداشت اٹھ گئی ہے۔ میں یہ ایک پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، ہم برداشت کرنا سیکھیں، جس کو شریعت میں صبر کہتے ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کی مدد کے بغیر کسی کا کام نہیں بنتا، اس کے ارادے کے بغیر اس کائنات میں پتہ بھی نہیں گر سکتا۔ ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہوتا ہے، کما شاء کان، جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے، علی الوجہ الذی شاء، جس طرز پر چاہتا ہے اس طرز پہ ہوتا ہے، من غیر زیادہ، اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی، ولا نقصان، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، ولا تقدم، نہ پہلے ہوگا، ولا تأخر، نہ بعد میں ہوگا، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ بھی کچھ کر سکتا ہے، صرف اللہ کو طاقت حاصل ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری مدد کروں، دو کام کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ نے ہم سے کہا کہ دو کام کرو، میری مدد طلب کرو، ایک نماز کے ذریعے اور ایک صبر کے ذریعے۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات کی ہے، عمل تو دو ذکر کی ہیں، الصلاۃ الصبر، نماز اور صبر، لیکن آگے جو خوشخبری سنائی ہے وہ یہ سنائی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بالکل ساتھ ہے، لیکن یہاں جو خوشخبری سنائی ہے وہ اللہ نے سنائی ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پورا گھر خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے اگر ایک دوسرے کی برداشت کی جائے، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی پہ صبر کر لیا جائے، ماں باپ میں شدت آ جائے، اولاد برداشت کر لے، اولاد کبھی بفر جائیں، ماں باپ برداشت کر لیں، خامند کبھی آپے سے باہر ہو، بیوی برداشت کر لے، بیوی کو غصہ آ جائے، خامند برداشت کر لے، مالک کو غصہ آ جائے، نوکر برداشت کر لے، نوکر غصے میں آ جائے، مالک برداشت کر لے، بھائی کو غصہ آئے تو بھائی برداشت کر لے۔ اس سارے معاشرے کو اگر برداشت کی عادت ہو جائے تو سارا معاشرہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، آپس کے جھگڑے، لڑائیاں، فتنے، فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ میرا نبی کی صفات کو گننا ناممکن ہے، اللہ کے سوا آپ کے مقام حقیقی کو کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن آپ کی صفات میں جو چیز بہت ہمیں ہائی لائٹ نظر آتی ہے، آپ کا معاف کرنا اور آپ کا لوگوں کے دکھ درد برداشت کرنا۔ ہمارے معاشرے میں اوروں کی زندگی میں ٹانگ اڑانے کا ایک ماحول بن چکا ہے، تو
برداشت کیا ہے کہ لوگوں کی زیادتیوں کو، لوگوں کی دخل اندازی کو سہ جائیں، پی جائیں، چپ کر جائیں، اور اپنی ذات سے کسی کی زندگی میں داخل ہونا چھوڑ دیں، اپنی ذات سے کسی کی زندگی میں خلل ڈالنا چھوڑ دیں، اوروں پر تنقید کرنا، اوروں کی کمیاں پکڑنا، اوروں کے عیب دیکھنا، اس سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ اور لوگ اگر میرے اوپر آپ پر چڑھائی کریں، اس کو سن لیں، سہ جائیں، چپ کر جائیں۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجے اللہ دیتا ہے، میرے رب کی قسم۔ کوئی چھوٹا بڑا اور کسی بھی رشتے والا، رشتے والی، اس میرے اللہ کی اس ایک بات پر، میرے نبی کی اس ایک بات پر عمل کر لے کہ برداشت کرے، معاف کرے، درگزر کرے، سہ جائے۔ جیسے ہم بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، کاش ہم اپنے آپ کو چپ رہنا بھی سکھائیں کہ چپ رہنا بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ سو بولنا ایک سیکھنے کی چیز ہے، ایسے چپ رہنا بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ بہت بڑے فتنوں کو بند کرنے کا دروازہ ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اتنی بڑی بات فرمائی، فلیقل خیرا او لیسکت، یا بھلائی کی بات کرے یا چپ کر جائے۔ چپ رہنے میں عافیت ہے۔ وہ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں اپنے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا میں اپنے بول پر پچھتایا۔ اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے، یہ صحابی ہیں اور میرے نبی کے پہلے سفر سے لے کر آخری سفر، ہر سفر میں ساتھ ہیں۔ میرے نبی کے 25 سفر ہیں، ہر سفر میں یہ ساتھ تھے۔ ایسے صحابہ 200-250 سے زیادہ نہیں ہیں۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں، اور شروع کے صحابہ میں بدری صحابی ہیں۔ لیکن یہ عظیم الشان انسان یوں فرماتے ہیں کہ میرے بھائیو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے میرا کام بن جائے گا، وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے کوئی بغض نہیں ہے۔ یہ دو باتیں میں کر لوں، یہ جو آپ سن لیں، آپ کر لیں، کہ زبان کو یا چپ رہنے کا عادی بنائیں یا خیر کی بات۔ ہنسی مذاق انسانی نیچر ہے، فطرت ہے، اس سے نہ اللہ منع کرتا ہے، نہ شریعت منع کرتی، نہ میرے نبی نے منع کیا۔ میرے نبی نے خود مذاق فرمایا، ایک بدو ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیں۔ آپ نے کہا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگا میں بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا تو اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ کی حیات مبارکہ میں بھی ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی مذاق فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں حق اور سچ کہتا ہوں، کبھی غلط نہیں کہتا ہوں۔ تو مزاح تو انسانی فطرت ہے، لیکن کسی کی توہین، تذلیل، حقارت، کسی کی زندگی میں دخل دینا، کسی کی زندگی کو خراب کرنا، بڑے بن کے مشورے دینا، یہ ہمارا ایک بہت دکھتا ہوا مسئلہ ہے۔ اللہ کے واسطے ہم لوگوں کی زندگیوں میں دخل دینا چھوڑ دیں۔ ہماری زندگی میں کوئی دخل دے اسے برداشت کر لیں، سہ جائیں، پی جائیں، تو یہ صبر ایک کتنی بڑی طاقت بنے گا کہ ادھر اللہ سے ملا دے گا، ادھر اللہ کے بندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ ایک صبر ہو اور ایک نماز ہو، یہ دو چیزیں مل کر نماز میں اللہ سے جوڑ دے گی، صبر میں بندوں سے جوڑ دے گا۔ اللہ بھی راضی، اللہ کے بندے بھی راضی، ورنہ پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو نہیں خرید سکتے۔ پھر برداشت کرنا اور معاف کرنا یہ ایک ایسا میرے نبی کا عمل ہے جس پر آپ سب رشتوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ورنہ رشتے ٹوٹے پڑے ہیں، پھیکے ہو چکے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، زندگیاں ویران ہیں، قیمتی قیمتی لباس ہیں، سواریاں ہیں، لیکن زندگیوں میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف ہماری یہ بد اخلاقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی والے اخلاق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔